اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام معزز خواتین و حضرات و سامعین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج 3 مئی 2020 اور اتوار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہمارا اتوار سنڈے کا جو درس قرآن ہوتا ہے اس حوالے سے ہی انشاءاللہ وہ جو پچھلا ہم نے شروع کر رکھے دروس، وہ جو 3 قوتیں جو انسان دشمن قوتوں کا جو ذکر شروع کر رکھا ہے قرآن کریم کی روح سے، انشاءاللہ اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کو 1-2 آیات ایسی میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں وہ ٹھکی ہوئی ہیں، آپ کو بھی اس میں سے میں آپ کو وہ پیغام پہنچ جائے کہ وہ کیا وہ آیات ہے، وہ کس طرح جھنجھوڑ رہی ہے یہ حاملین قرآن جو ہم بنے پھرتے ہیں، بڑے حاملین قرآن، یعنی ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مومن کہتے ہیں، کیا ہمارا حال ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 1441 سال ہو گئے اس قرآن کریم کو آئے ہوئے، اور یہ بات ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ دل جو ہے نا وہ باہر آتا ہے، یہ آیتیں کہاں چھپی ہوئی ہیں ہم سے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ان سے۔ تو یہ آیت ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، 698 صفحہ سورہ الحدید ہے، یہ 57 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو میں 16 سے انشاءاللہ چلتے ہیں، بات کو شروع کرتے ہیں۔ کیا بھرائی آواز میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھرائی ہوئی آواز میں، یعنی جس طرح بندہ کو بہت ہی کسی پر نالا ہوتا ہے نا، آپ اندازہ کریں اس آیت کا کہ یہ انسان کے جھنجھوڑتے والی آیت ہے۔ 1440 سال ہو گئے اس قرآن کریم کا، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ریکارڈ ہوئی تھی شاید۔ فرمایا کہ آیت نمبر 16 ہے، یہ الحدید صورت ہے، 57 نمبر صورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں اللہ وہ کتنی یعنی اندر اس کے گہرائی ہے اس آیت کے اندر اللہ نے رکھی، کتنی بندہ دل کے ساتھ بات کر رہا ہے نا۔ سارا قرآن تو اسی کا ہے، لیکن بعض ایسی آیات ہوتی ہیں یعنی مسلمانوں پر، مومنین کے لیے خاص طور پر، یہ مومنین جو ہے حامل قرآن، حاملین کتاب، ان کو کہا جا رہا ہے علم یعنی للذین آمنوا، ایمان والوں کو یہ مخاطب کہا جا رہا ہے۔ وہ گلہ کر رہا ہے قسم کا، اس کے اوپر ہمارے اوپر گلہ ہو رہا ہے قسم کا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی آپ کے اوپر وہ ٹائم نہیں آیا کہ آپ کے دل جو ہے جھک جائیں اس کتاب اللہ کے سامنے، ذکر اللہ کے سامنے؟ تمہارے دل پسیجے نہیں ہیں ابھی؟ تمہارے دل میں وہ جو ایک سلگی نہیں ہے، یعنی جس طرح انسان کا دل میں کوئی وہ پیدا نہیں ہوئی، آپ تڑپ پیدا نہیں ہوئی آپ کے دلوں میں؟ علام یعنی للذین آمنوا ان تخشع، خشیت نہیں پیدا ہوئی ابھی تک تمہارے دلوں میں، قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل جو ہیں اللہ کی ذکر قرآن کریم کی طرف جھک جائیں، اس کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ ابھی ٹائم نہیں آیا وہ، یعنی دیکھیں یہ انداز ہی زبردست ہے۔ اور اللہ اتنی بڑی ذات، یہ اس کا کلام اللہ ہے، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ۔ فرمایا وما نزل من الحق، کہ ہم نے تو یہ قرآن کو الحق نازل کیا ہے، فیکٹس ہیں اس کے اندر، حقائق ہیں، جو کچھ بھی یہ نازل ہوگا یہ تو حقائق ہیں، سچ ہے۔ تم کیوں اس طرف نہیں آتے؟ تمہارا دل کیوں ادھر مائل نہیں ہو رہا؟ کب ہوگا وہ؟ کب ٹائم آئے گا؟ حیران کن یہ آیت ہے، سورہ الحدید، ساری سورت ہی بڑی زبردست ہے۔ فرمایا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔
کب یہ سمجھ آئے گی ہمیں قرآن کی؟ اللہ فرما رہا ہے ولا یکونوا، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح کالذین اوتوا الکتاب من قبل، کہ آپ سے پہلے ان لوگوں کو ہم نے جن کو کتاب دی تھی نا، آپ سے پہلے یعنی ہم سے پہلے نصارہ کو، عیسائیوں کو یا یہودیوں کو بھی کتاب دیتا رہا اللہ تعالیٰ، وہی آتی رہی ان کی طرف، کہتا ان کی طرح نہ ہو جانا، ولا یکونوا، مت ہو جانا کن کی طرح کالذین اوتوا الکتاب من قبل، کہ آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی ہم نے، فطال علیہم الامر، جو وقت گزرتا گیا فقست قلوبہم، ان کے دل سختی ہوتے گئے، یعنی وحی الہی کو چھوڑنے سے انسان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو وہ چاہ رہا ہے وہ تو ملے گا نہیں اس کو، جو اپنی اس میں خود تراشیدہ معاملات گھڑے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تو ایک سٹیج پر رک جاتا ہے بندہ، ارتقاء ختم ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ وہاں سچائی نہیں ہوتی نا، وہ منزل کی نہ تو نشاندہی ہے نہ منزل کا راستہ وہاں ہوتا ہے، جن کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں قومیں۔ تو فرمایا کہ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اور فرمایا وکثیر منہم فاسقون، اور پھر وہ جو میجورٹی ہوتی ہے ان قوموں کی، جیسے ہماری میجورٹی اس وقت فاسقوں کی میں شامل ہو چکے ہیں، قرآن کو چھوڑنے کا نام فاسق ہوتا ہے، فسق ہوتا ہے یہ، وکثیر منہم فاسقون، میجورٹی فاسقوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ یہودی اور نصارہ کے متعلق تھا، اب ہم رکھ لیں اپنے آپ کو ادھر، اور یہ تو بات ہی ایمان والوں سے کر رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جانا، ان کے بھی دل سخت ہو گئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کے دل جو تھے وہ پتھر ہوتے گئے، اللہ کی وحی کو چھوڑ گئے، وہ اللہ کو وحی کو چھوڑنے سے یہی ہوتا ہے، انسان اپنی منزل بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، کہاں سے آئے ہوں، کدھر جانا ہے میں نے، میری حیثیت کیا ہے۔ اور آگے اللہ ہمارا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اللہ ہمارا ہے جان لو اس بات کو، جان رکھو، ٹو بی نوٹڈ، نوٹ کر لو اس بات کو کہ اللہ جو ہے بے شک اللہ کیا کہتے ہیں، یحیی الارض بعد موتها، کہ جس طرح وہ زمین جب وہ مردہ ہو جاتی ہے، خشک سالیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مردہ ہونے کے بعد ہم دوبارہ حیات نو عطا کرتے ہیں، حیات نو ملتی ہے، حیات نو ملے گی پانی سے، جو پانی وہاں اس پر برستا ہے نا، زمین کے اوپر آتا ہے پانی فصلوں کے اوپر خشک سالیوں کے بعد، تو اللہ کہتا ہے ہم تو اس کو ہرا کر دیتے ہیں، تمہارے پاس تو وہی آ چکی ہے، یہ بھی تو اوپر سے آئی ہے، اس پانی کو کیوں تم نہیں پی رہے؟ یہ مثال دی ہے، یہ سمجھائیے بات اس آیت کے اندر، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، تمہارے بھی دل کی اڑی ہوئی بستی اس سے ہی بحال ہونی ہے، تو تازگی اس سے ہی آنی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ بینا، یہ ہم نے بہت زور دیا اس کے اوپر، ہم نے پورے درس کیے اس کے اوپر۔ بینو کیا ہوتا ہے، البینہ کیا ہے، یہ وہی لفظ ہے کہ ہم کھول کھول کے تمہیں بیان کر رہے ہیں، قد بینا، دو ٹوک کھلے انداز میں بات سمجھا رہے ہیں تمہیں، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم تمہیں بہت کھول کھول کے باتیں بتا رہے ہیں، یہ زمین جو مردہ ہو جاتی ہے اس کو حیات دیتے ہیں ہم، حیات نو عطا کرتے ہیں، تو تمہیں بھی تو حیات نو اس سے ملنی ہے، جب تمہارے قلوب اس کے آگے جھکیں گے، اس سے رہنمائی لیں گے۔ یہ ہے منبع ہدایت، منبع رہنمائی قرآن کریم، اسی کو تو قرآن کو تو نازل کیے رمضان کے اندر۔ کہاں کھو گئی حمید اس کے، ہمیں ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آ رہی اہمیت؟ محض پڑھ لینا، انگلیاں پھیر لینا، بغیر اس کے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ ہمارا قد بینا لکم الآیات، یہ آیات کن کے لیے ہیں؟ روزے روشن کی طرح عیاں کھلی دو ٹوک،
لعلکم تعقلون. یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں، جن کی عقل جو ہے وہ اپنی عقل کے دریچے کھولتے ہیں، اور قرآن کریم دریچے کھولتا ہے عقل کے. عقل کو سیراب قرآن کریم کرتا ہے، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو. اور عقل وہی کے تابع ہونی چاہیے، بیونڈ وہی نہیں لے کے جائیں عقل اپنے. عقل کو اس کے تابع رکھنا ہے، یعنی عقلی طور پر سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ہم نے یہ بات سمجھنی ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ زمین مردہ کو کیسے ہم زندہ کرتے ہیں. آئے ہم آپ کو حوالہ دے لیں، پھر اس کی جو ہمارا اصل وہ چل رہا تھا جو درس قرآن اس پر چلتے ہیں. لیکن کچھ یہ آیات ایسے میرے سامنے آئے ہیں، یہ مقامات، یہ اس سے بھی آپ کو گزارنا مقصود ہے، آگاہ کرنا مقصود ہے. یہ 35/9 پہ چلتے ہیں. ہم سورہ الفاطر ہے، فاطر، صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 553 پہ. 553 ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی ہے کہ کب تمہارا دل پسیجے گا. تمہارا دل تو دنیا میں لگ گیا ہے، بچوں میں لگ گیا ہے، پراپرٹیوں میں لگ گیا ہے، کھانے پینے میں لگ گیا ہے. تم تو دنیا کے ہوس میں مبتلا ہو گئے ہو، تو چھوڑ کے جانی ہے. پھر تم کہو گے چند منٹ ٹھہرے وہاں. پھر تمہیں پوچھا جائے گا کتنے دن رہ کے آئے ہو، کتنے سال رہے ہو، کتنے صدیاں رہے ہو. تم کہو گے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، بس اتنا ٹائم ہے. تو یہ دل لگانے کی تھوڑی جگہ ہے. یہ اس میں سے نکلنا ہے، پھاڑ کے نکلنا ہے. جیسے وہ کل بتایا تھا فجر کیا ہوتی ہے، یعنی اس زندگی میں قرآن کریم کے ساتھ جڑ کر، اور اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تیر کر پھاڑ کر نکلنا ہے اس ظلمت کے اندر سے. اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی عیال کو بچانا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل کو بچا لو. یہ جو آگ ابھی آگ تو لگی ہوئی ہے ہر طرف، ہم اسی میں رہ رہے اس آگ کے اندر کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسی آگ کہ جس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. تو یہ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 553 فاطر سورت کی آیت نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 9 کا حوالہ. اللہ فرما رہا ہے واللہ، اللہ وہ ذات ہے الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کبھی تم نے دیکھا ہے میری ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ ان آیات، ان نشانیوں پر ذرا غور تو کرو. ہوائیں چل رہی ہیں، تم کہتے بس ہوا آ گئی، نیری آ گئی، نیری آ گئی، کیا کہ ختم کرتی بات. آندھی چل گئی، آندھی چل گئی. اس کے اندر کیا ہے؟ وہ تو نشانی ہے، دیکھنے والی چیز ہے. وہ کیوں اڑ کے آ رہی ہیں وہ ہوائیں، تیزی کیوں چلتی جا رہی ہیں ہمارے سامنے سے. فرمایا واللہ، اللہ وہ ذات ہے الذی ارسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. ریاح، ری کہتے ہیں ہوا کو، ری. فرمایا فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، وہ دھکیل کے لے جا رہی ہوتی ہیں، دھکا لگا کے، ابھارتی ہوئی، اچھالتی ہوئی ان کو. سحاب، سحاب کہتے ہیں بادل، سمندروں سے اٹھتی ہیں وہ لہریں، وہاں سے پانی لیتی ہیں، بھرتی جھولیاں اپنی مشکیں وہاں سے بھرتی ہے ہوا. سورج کی گرمی سے وہ پانی جو ہے وہ ابلتا ہے، اوپر آتا ہے. عجیب سسٹم ہے وہ. سورج غروب ہو گیا، سورج نکلا ہے. ہم نے تو کبھی اس کا نظارہ ہی نہیں کیا، کہ اس پتہ ہی نہیں کیا کہ کیا کر رہا ہے سورج. سورج نے وہاں تہلکا مچایا ہوتا ہے سمندروں کے اندر، وہاں سے پانی بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے. اتنا بڑا سسٹم، یہ ہے وہ خالق کائنات. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں خالق کائنات کا کیسے تعلق جوڑنا ہے ہم نے اس کے ساتھ. فرمایا کہ وہ کیا کرتی ہیں، فتصیر سحابا، وہ اس کو اچھالتی، ابھارتی، اسے اڑا کے لے جا رہی ہوتی ہیں ہوائیں. فرمایا کہاں جاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت. سکنا، یہ سکایا بھی سے سکا گیری کرتی ہیں، وہ پانی پلاتی ہیں. یہ کئی جگہ لفظ استعمال ہوا ہے سقناہ. وہ پرانے زمانے میں ہمارے وہ آتے تھے مشک اٹھائی ہوتی تھی انہوں نے کندھے کے اوپر، پانی بھرتے، اس کو سکا کہتے تھے. وہ آگے گھروں میں پانی بھر کے جاتے تھے. وہ یہ پھر رواج یہ تھا کہ پانی پینے والا وہ سکے آتے تھے سکا گیری کرنے. مشک انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی اپنے پیچھے کاندھے کے اوپر. یہ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے. یہ لفظ ہے فسقناہ، پلاتی ہیں اس پانی کو، الی بلد میت،
کہ ان شہروں کی طرف، ان علاقوں کی طرف جن پر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے، جو مردہ زمین ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے. کون سی سپر پاور یہ کام کر سکتی ہے؟ سپر پاور کوئی پاور نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے سوائے مالک کے. خالق کائنات کے علاوہ کوئی سپر نہیں ہے. ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور اسی کانسیپٹ کو، انہی کانسیپٹس کو کھولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. یہ خالی مذہب کی بات نہیں ہو رہی، یہ خالق کائنات کے سسٹم کو سمجھنا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ان دروس کے اندر ہی. وہ جو ہم نے کلاسز شروع کی ہوئی ہیں، وہ جو دروس شروع کیے ہوئے ہیں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، اب اس کا جب کانسیپٹ آئے گا نا، اللہ کیا ہے، اللہ ہو از اللہ ان دی لائٹ آف قرآن، تو آپ کو دیکھیں پھر کیا نقشہ چینج ہوتا ہے قلوب کا. تو فرمایا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. فرمایا کہ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ہم حیات دیتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، یعنی وہ جو سقایا کا کام کرتی ہیں ہوائیں جو ہیں سکا گیری کر رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں مردہ زمین کو، اور اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، احیینا، اس کے ذریعے ہم حیات بخشتے ہیں، اس کو زندگی عطا کرتے ہیں. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ وہ جو مردہ زمین ہو چکی تھی، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو اس پانی کے ذریعے حیات دے رہے ہیں. كَذَلِكَ النُّشُورُ، تمہیں بھی دوبارہ اٹھایا گیا نا اسی طرح. تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کسی نے اٹھانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن کریم. میرا دل تھا کہ جو مومن قرآن سن رہے ہیں ان کے اندر یہ روح پھونکو اس قرآن کے ذریعے. قرآن کے ذریعے جو ہماری اجڑی ہو گئی ہیں، بستیاں اجڑ گئی ہیں، ذہنی اور جسمانی اور دلی طور کے اوپر، اور ہمارے باہر کا ماحول بھی اجڑا ہوا ماحول ہے. اس وقت اجڑ گیا ہے ماحول، سارا معاشرہ اکلافے کا شکار ہو چکا ہے. کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. جدھر دھیان مارتے ہیں وہ ڈاکو رازن بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف رازن ہے. لوگوں کو پکڑ کے وہ کرنٹینا کے نام پہ وہ جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور وہاں جو تڑپی لگی لوگوں کو جا کے دیکھیں کیا کرا کے مر رہے ہیں. ان لوگوں کو دعائیاں دے رہے ہیں کہ کہاں پھینک دیے لا کے. اس ظالم معاشرے نے، اس ظالم یہ جو نظام ہے اس نے میں کیا کر دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ پانی پیو گے تمہیں زندگی ملنی ہے. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ. اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں 10 نمبر میں، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. تم چاہتے ہو عزت لینا، تمہاری چاہت یہ ہے کہ ہمیں عزت مل جائے، عزتیں مل جائے، ہماری ناک اونچی ہو جائے. من کانا یرید العزت، جو عزت کا طلبگار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ فللہ العزت جمیعا، کہ تمام قسم کی جو عزتیں ہیں وہ اللہ کے پاس جمع ہے. سب سے بڑا عزت دار اللہ ہے. ہم نے جھوٹی اپنی عزتیں بنائی ہوئی ہیں. ہماری کیا عزت ہے؟ پھوٹ نکل سے فارغ ہوتا ہے جتنا مزید چودھری ہو. وہ کہاں گئی وہ اس کی عزتیں ساری؟ دھرم سے نیچے گر پڑتا ہے وہ. فرمایا فللہ العزت جمیعا، تمام قسم کی عزتوں کی جتنی بھی، وہ سارا عزت اللہ کے ہاں ہے، وہ جمع ہے اس کے اندر. عزت تو وہاں سے ملے گی، اس کے قرآن کے ساتھ جڑنے سے عزت ملتی ہے. فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کو کلمہ طیب چاہیے. جتنے بھی کلمہ طیب ہیں، جتنے بھی یہ تو قرآن کلمہ طیب ہے، اس کے ذریعے انسان کو اپ گریڈیشن ملتی ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور اس کے جو یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اعمال صالح جو ہیں وہ اس طرف لے کے جاتے ہیں اللہ کی طرف. اس کو اللہ کے ہاں مقام بلند ملتا ہے عمل صالح کرنے سے. عزت وہاں اس طرح ملتی ہے. تمام جو کلمات ہیں طیب کلمات، وہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح کرنے والے افراد کو ہی بلندیاں ملتی ہیں.
عمل صالح قرآن کریم کے ذریعے کرنا پڑتا ہے. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. دن رات تم کیا کرتے؟ برائیوں میں گھسے ہوئے تم. ویمکرون السیئات کہ کون کون سے ڈاکے مارنے ہیں، کہاں کہاں سے مال غصب کرنا ہے، کس کس کے حقوق دبانے ہیں. اسی مسئلے میں تم پھنسے رہتے ہو. تم اسی کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ سازشیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. فرمایا لہم عذاب شدید، انہی کے لیے تو عذاب شدید ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ الْيَبُورُ، یہ جو ان کے مکر ہیں اللہ ہمارا ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ 2-3 آیات رکھی ہیں، ان کو آپ اچھی طرح غور سے سنیں. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے. کیونکہ قرآن تو چلنا ہے قیامت تک. یہ نہ کہ ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے. اے حاملین قرآن، بڑے ہم قرآن کے دعوے دار بنے ہوئے نا. قرآن کے دعوے داروں کو چاہیے قرآن کے ساتھ جڑے. ان کی عزت اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے ہے. اعلیٰ مقامات اس کے ذریعے ملنے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے یہ بھی سن لیں آپ کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم دم بھرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا رسول سچا ہے، ہمارا رسول اعلیٰ ہے، ان کی بھی سن لیں. قرآن مجید نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے. 14 سال ہو گئے اس قرآن کریم کو آئے ہوئے. 459 صفحے پہ سورہ یہ ہے الفرقان، آیت نمبر ہے 30. یہ دل میں جو تڑپ ہے نا مجھ جیسے ایک طالب قرآن کی، وہ میں چاہ رہا ہوں میرا دل کی جو تڑپ وہ آپ کے سامنے آ جائے. مجھے اپنی نہ جماعت بنانے کا فکر ایسا میرا پرابلم ہے، نہ مجھے کوئی چندے چاہیے، اور نہ میں اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہوں. مجھے کوئی علمی عالم وغیرہ کچھ نہیں ہے میرے اندر. میں ایک چھوٹا سا اتنا سا طالب علم میں قرآن ہوں، اور سچی لگن ہے میرے اندر. نہ میں کسی کا فالوور ہوں، نہ فالو میں کرنے والا ہوں. میں صرف اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، بس یہ ہے ہمارا مطمع نظر. ہمارا صرف فوکس اس کے اوپر ہے. خالق کائنات کے بعد ان کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ. یہ قرآن انہوں نے دیا ہمیں. یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اس عالی مرتبت پیغمبر کا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کی بات سنیں کیا کہہ رہے ہیں. 14 سال پہلے ہماری بات کر کے ہماری فرمایا. یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 30 سورہ الفرقان. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. تمہارا کب دل پسیجے گا، تمہارے دل میں کب وہ پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی کہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤں میں. تو یہاں کیا کہہ رہے رسول سنیں. وقال رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، کہیں گے، رسول اللہ کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر رکھا تھا، پسے پوچھ ڈالا ہوا تھا اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے. اپنی لائٹ جگائی ہوئی تھی، انہوں نے جلائی ہوئی تھی اپنی موم بتیاں، اور اس قرآن کو نور کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اور موم بتیوں کے اوپر ان کی لائٹ کو زیادہ آن کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کو چھپایا ہوا تھا. اس نور کو مہجور کہتے ہیں بالکل جگڑ دینا، کسی چیز کو آگے بڑھنے نہ دینا. اس کو یہ کہیں گے وہ استغاثہ ظاہر کریں گے مولا کی بارگاہ میں ہمارے خلاف، اپنی ہی قوم کے خلاف. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس قرآن کو مہجور کر دیا گیا تھا. بات قرآن کی اور اس کو حل کر رہے ہیں اپنے جو اینڈ کے لگائی ہوئی انہوں نے اپنے فرقوں کی، اس کے ذریعے جو نظریات انہوں نے اپنے گھڑ لیے ہوئے اس کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں. اس کے ذریعے ان کو چیک کرنا تھا. یہ قرآن ہے مصدق لما بین یدیہ، اس نے کرنا تھا تصدیق، ویریفیکیشن اس نے کرنی ہے ہر بات کی. یہ اس سے تصدیق کر رہے ہیں اس کی. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وقال رسول، کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمائیں گے وہ یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم جو ہے، یہ جو مجھے مانتے تھے، میرا کلمہ پڑھتے تھے،
انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو مہجور کر دیا گیا تھا، چھوڑ دیا تھا اس کو، اس کی بات سنتے نہیں تھے، جب بھی اس کی بات سامنے آتی تھی کہتے تھے وہ اس کو ہم اس سے حل کریں گے فلاں چیز سے۔ یہ تھا سب سے بڑا، یہ سب سے بڑا ہمارا جو سب سے بڑا فالٹ ہوگا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے انسان ان باتوں سے۔ اور دیکھیں یہ کیا کہہ رہا سورہ الاعراف میں، اللہ فرما رہا ہے 214 صفحہ، آج جو ہے نا وہ دل اس طرح چلا گیا میرا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کس طرح جوڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ آیت نمبر سورہ الاعراف آیت نمبر، یہ 7 نمبر آیت ہے، اور قرآن اس کی آیت نمبر 7 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 175۔ سورہ الاعراف یہ 7 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 175۔ اور اسی صورت میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اکثر دیتا رہتا ہوں، اس کی آیت نمبر 204، سورہ الاعراف آیت نمبر 204، کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن آئے، قرآن پیش کیا جائے تو دل کے کان کھول لیں، اپنے دل کے اندر کے کان کھول لیں، جانے دیں اس کو، بات کو اندر، اس کو اندر داخل ہونے دیں دماغ کے اندر۔ یہ سما، یہ نہ کان سے بات ٹکرائی اور واپس وہیں چل گئی، سنی انسنی کر دی، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی تمہارے سامنے خالص قرآن پیش کیا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کر دی جائے گی، رحمت آئے گی تمہارے اوپر۔ تم نے دعائیں مانگنے سے نہ رحمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے قرآن کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے۔ یہ ایک سراپا رحمت ہے، قرآن سراپا رحمت ہے ہمارا نبی ہمارے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کبھی پڑھتے تو بہت ہم اس آیت کو، رحمت اس کے ذریعے ملنی ہے۔ اور فرمایا کہ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، تمہارے رب نے تو اپنے اوپر واجب قرار دیکھا ہے، رحمت کو واجب قرار دے رکھا ہے، فرض کر دیا گیا اپنے اوپر، اللہ نے فرض کیا ہوا اپنے اوپر کہ میں نے تو کرنی ہی رحمت ہے۔ کوئی لینے والا تو ہو سامنے آئے تو سیدنا رحمت کے لیے جھولی تو پھیلائے، اس کے سامنے آئے قرآن کریم کے۔ تو صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 214 جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا تھا، سورہ الاعراف آیت نمبر 175۔ اللہ فرما رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ کون پڑھے گا آیات؟ یہ آپ طلباء قرآن پڑھیں گے آیات کو انشاءاللہ۔ یہ تمام یونیورسٹیوں کالجوں کے جو روشن فکر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ قرآن کریم ہے، عقل والوں کے لیے قرآن کریم ہے، اور جو مدرسوں کے طالب علم ہیں ان کو بھی چاہیے اس طرح راغب ہو جائیں، وہ زیادہ قریب ہیں، وہ ایک ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قرآن کریم کے سامنے آئے، وہ اس کو کھول لیں، ہر بندہ کھولے قرآن کریم کو، اس کے لفظوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ لگاؤ پیدا کریں، شناسائی پیدا کریں۔ یہ مشکل نہیں ہے الفاظ، یہ آپ کو بتاتے جائیں گے میرا مطلب کیا ہے، میرا میننگ کیا ہے، خود ہی بتائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ ان کے اوپر تلاوت کرو، یعنی ہماری بات، انسانوں کی بات۔ وَاتْلُ ہوتا ہے پیش کرنا، تلاوت کرنا، علیہم یعنی انسانوں کے اوپر جو مخاطبین ہیں۔ فرمایا ان سے کہو، ان کو بتاؤ، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، یعنی ان لوگوں کے، نبا کہتے ہیں خبر، نبا کا مطلب ہوتا ہے ایسی خبر کہ جس میں جو سن رہا ہے اس کا یا تو اس میں کوئی نقصان کی بات ہے یا کوئی فائدے کی بات ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ نبا خالی خبر نہیں ہوتی، خبر ہوتی ہے جو نیوز اخباریں پڑھتے ہیں نا، ہم یا ٹی وی میں اخباریں پڑھتے ہیں، خبریں آتی ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی نفع مندی یا نقصان کی بات ہو تو فوراً کان کھڑے کرتے ہیں ہم۔ ایک ہوتی جسٹ خبریں لگی ہوئی ہیں، بس پڑھ نہیں، ختم ہو گیا، اخبار دور پھینک دیا۔ اگر اس کے اندر لکھا ہو کہ تمہارے فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کسی عزیز کا، یا اس کے ساتھ فلانا حادثہ ہو گیا یا فلانی بات ہو گئی ہے، فوراً بندے کان کھڑے ہوتے ہیں، یہ نبا ہوتی ہے۔ یا لکھا ہو جی پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے جی، یہ نبا ہے، یعنی انسانوں کا اس میں بھلا ہے تو فوراً چونکتے ہیں جی ہمارے فائدے کی بات آ گئی ہے جی۔
نبا جس میں فائدہ یا نقصان. اور نبا اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ ان کو، نبا بتاؤ اس بندے کی الذی آتیناہ آیاتنا، کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی. یہ ہماری بات ہو رہی ہے، آپ اپنے آپ کو رکھیں اس کے اندر. آیاتنا نبا الذی آتیناہ آیاتنا، عطا کی تھی اللہ ہمارا ہم نے آیات، یہ قرآن کریم. فانسلخ منہا، اس نے کیا کیا؟ انسلاخ برتا. انسلاخ ہوتا ہے ڈیویٹ کر جانا، ان باتوں سے پرے بھاگ جانا. فانسلخ منہا، انسلاخ ڈیویشن کرنا ان باتوں سے، کنی کترا جانا، سننا ہی نہ. یعنی جیسے آپ کو ایک کسی قلعے میں بند کیا ہو تو وہاں سے بھاگ جانا نکل کے بعد. یہ قرآن قلعہ ہے، مضبوط قلعہ. جب یہاں سے بھاگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. شیطان تو چاہے گا وہ اس مضبوط قلعے سے باہر نکلو. تم ایک دفعہ باہر گیٹوں باہر آ جا بس، تو پھر میں تین دساں تلامتی کر دوں. یہ وہ بات ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جو ہی نکلا تو وہ تو باہر کھڑا تھا، اس کا تیز تار گھوڑا بیٹھا بڑھایا اس کے اوپر. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تم نے کیا کہ شیطان کی اتباع کر لی، تم نے چڑھ گئے تم اس کے پیچھے، اس کے کندھوں پہ چڑھ گئے تم. وہ تو پہلے لگا ہوا تھا، تمہارا پیچھا کر رہا تھا وہ. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پکڑ لیا شیطان نے اس کو، لگ گئے پیچھے اس کے. یعنی جو وہاں سے نکلا ہے، جب بھی جیسے انسلاخ کیا اس نے، چھوڑا آیات اللہ کو، نکل گیا وہاں سے، مضبوط ایک جگہ سے، مضبوط ایک ایسے قلعے سے نکلا ہے. تو شیطان تو پہلے ہی کھڑا تھا، وہ تو چاہ رہا ہے کہ سب نکل کے باہر آ جائیں. فَأَتْبَعَهُ، اس کو جو بندہ وہاں سے ڈیویٹ کیا اس نے، یعنی قرآن کریم سے آیات سے ہٹانے کو دیکھیں میں کیا بنتا ہے. شیطان تو اس کے فوراً پیچھے لگ جاتا ہے نا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ہو گیا اغوا، اغوا کر لیا اللہ نے، شیطان نے ان کو اغوا کر لیا. کیوں؟ کہ اس نے انسلاخ برتا آیتوں سے، ڈیویشن کیا، اس نے اپنا منہ موڑا اس سے. آیات کے اندر رہتا، آیات کی سنتا، آیات پر غور و فکر کرتا تو بچا رہتا. جو ہی وہاں سے نکلا وہ تو پہلے کھڑا تھا اس کے انتظار میں کہ یہ اپنے مقام سے ہٹے صحیح. فَأَتْبَعَ، اتباع کی اس نے، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان. یعنی اس نے اتباع کی یا شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. لے گئے گمراہ کر کے اس کو شیطان، اپنے چنگل میں لے گیا، اپنی بستی میں، اپنے ماحول میں لے گیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں اگلی آیت 176 بھی دیکھ لیں آپ، 176. آج اس طرف ہی نکل گیا ذہن کہ قرآن کریم کے ان مقامات سے بھی گزاروں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلباء قرآن کو جو سن لیں، جو خالق کے اس کتاب کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جن کی توجہ اس طرف آ رہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی سنیں اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کی دیکھیں آپ، اللہ کی مشیت سنیں. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. وَلَوْ شِئْنَا، ہماری تو یہ چاہت تھی، ہم نے تو یہ چاہا تھا. شئنا، اللہ کہہ رہا اپنے آپ کو کہ میری تو یہ چاہت تھی، میری تو یہ منشا تھی، میری تو یہ مرضی تھی کہ کیا کروں؟ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ میں اس قرآن کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے اس کو بلند و بالا کر دوں. چاہت اللہ دیکھیں اور چاہتے شیطان دیکھیں آپ. خالق کی کتاب 1440 سال پہلے یہ بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں ہمارے لیے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس قرآن کے ذریعے میں عرفہ کر دوں اس کو، بلندیاں اتار کروں. رافع ہوتا ہے مقام بلند پر فائز کر دینا. مقام بلند ملتا ہے قرآن کریم کے ساتھ جڑنے سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ فرمایا کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس کی یہ تمنا یہ تھی، کیونکہ شیطان نے اغوا کر لیا تھا اس کو. اس کی پھر کیا تھی، یعنی بندے کی تمنا کیا تھی کہ وہ تو زمینی تقاضوں کے ساتھ ہی جڑ گیا. اس نے کہا نہیں، پہلے میں اپنے روٹی روٹی کا بندوبست کر لوں، بچوں کو تعلیم دے دوں والا، کوٹھیاں کارے بنگلے بنا لوں،
مار مار کے حق لوگوں کا کھا لوں، پہلے پیٹ بھر لوں اپنا، یعنی زمینی معاملات میں گر گیا وہ تو. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے تو اپنی خواہشات نفس کی غلامی شروع کر دی، اتباع شروع کر دی. ہوا کہتے ہیں اپنے خواہشات نفس کے پیچھے لگ جانا. یعنی جب سے انسان بلوغت کو خاص طور پر پہنچتا ہے نا، بڑھاپے تک، اس کی حوث ختم ہی نہیں ہوتی، اور ہوائے نفس کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہے. کہتا تم تو چلے گئے زمینی تہوں پہ چلے گئے اندر. وَلَكِنَّهُ، لیکن اس نے کیا کیا، اخلد الى الارض، زمینی تقاضوں میں گم ہو گیا، وہ خواہشوں کے پہ چل گیا، وہ یعنی پستی کی طرف، اسفل سافلین میں چلا گیا وہ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اتباع کی اس نے ہوا کی، اپنی خواہشات کی، یعنی خواہشات کی غلامی میں جکڑ گیا وہ. اللہ کہتا ہے میری تو خواہش تھی کہ میں اس کو اوپر بلند کروں، اس کو اپ گریڈ کر دوں. رفع، اس پر کریں گے انشاءاللہ کسی وقت. رفع کیا ہوتا ہے؟ عرفہ بلندی کو کہتے ہیں، رفع بلندیاں. کہتا ہے ہماری تو خواہش یہ تھی، لیکن اس نے کیا، اس نے تو چمٹ گیا اپنی خواہشات کے ساتھ کہ زمینی تقاضے پہلے پورے کر لوں، بڑے بڑے جہاز خرید لوں، ملیں لگا لوں، زمینوں پر قبضے کر لوں. تمہاری تو کوئی یہ خواہش تھی، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو میں غصب کر لوں، بلینز ملینز بلینز بن جاؤں، ٹریلینز بن جاؤں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو اللہ نے فرماتا ہے، اللہ ان کی پھر مثال کیا ہے؟ جو بندہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگتا ہے، ہوا کے پیچھے لگتا ہے، اللہ نے اس کی مثال کس سے ملائی ہے؟ یہ بھی کمال اللہ تعالیٰ نے یہ ٹکڑا جو ہے نا وہ یہاں جمع کیا ہے یہ آیت کو. کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کس سے جوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ سبحان اللہ. فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال یہ ہے جیسے کتا ہوتا ہے، کتا، قلب کتے کو کہتے ہیں. ایک قلب ہوتا ہے جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، وہ قاف دوسرا ہے، اس کا مطلب دل ہوتا ہے. قلب، قاف جو ہے نا نقطوں والا، اس کو قلب کہتے ہیں دل کو، اور یہ ہے ڈنڈے والا قاف. یہ بھی غور کرنا آپ نے. فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کیا ہے، کَمَثَلِ الْقَلْبِ، جیسے کتا ہو. کتا مال جمع کرنے والوں، ہوا کے پیچھے لگنے والوں، تمہاری مثال اللہ نے کتے سے مشابہت دی ہے، کیونکہ کتے کی بھی کبھی ساری زندگی ہرس پوری ہوئی نہیں ہے، اس کی کبھی ہوس پوری ہوتی نہیں ہے. ہڈیاں ڈالتے جاؤ پھر بھی راج ٹپکتی رہتی ہے اس کی. اللہ فرما رہا ہے ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اس کی زبان جو ہے وہ باہر ہی نکلی رہتی ہے. اس پر کوئی بوجھ ڈال لو یا بوجھ اس کے اوپر سے اتار لو، یوں ہی چھوڑ دو اس کو. یعنی آپ نے ہڈی ڈالی تب بھی یوں ہی رہیں گے، تب بھی نہ ڈالی تب بھی اس کی راج ٹپکتی رہے گی، زبان باہر ہوتی ہے. کتے کے کبھی دیکھے آپ نظارہ تو کرے کتے کا، وہ کتنا ہوس زدہ وہ جانور ہے. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، ہم نے کبھی کتے کو بھی نہیں دیکھا کیا کر رہا ہے وہ. یہ کتا پن ہوتا ہے، کتا پن جو اپنی خواہشات نفس کے غلام بنا رہتا ہے، اس کو کتا پن کا ہے اللہ تعالیٰ نے. اے دولت کے پجاریوں، بڑے بڑے تم نے بنگلے اور بڑے بڑے پلازے اور بڑے بڑے زمینوں پر قبضے، اور جا کے بلند و بالا عمارتیں بناتے ہو پتھروں کے اوپر، اور جا کے نکل جاتے ہو ملکوں کے، دوسرے ملکوں میں جا کے بلڈنگیں کھڑی کرتے ہو، غریبوں کا پیسہ چوس کے، ہڈیوں سے پیسہ نکال کے، ہڈیوں سے گودا نکال کے جاتے ہو تم وہاں بینک بیلنس بناتی ہو. ظالموں، تمہاری مثال کتے کی مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ بتانا تھا قرآن کریم کے متعلق. رمضان میں اس قسم کی کلاسیں ہونی تھی، اس قسم کے حلقے کریٹ ہونے تھے گھروں میں، مسجدوں میں، صدر ہاؤس میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، گورنر ہاؤسز میں. گورنر ہاؤسز بنا کے بیٹھے، ایک بندہ رہ رہا ہے اور ایکڑوں میں وہ دیا ہوا محل اس کو. لوگ چارے سڑکوں پر رڑ رہے ہیں، جھونپڑیاں نہیں مل رہی انسانوں کو، وہ بیچارے کتوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کتوں نے ان کو بھی کتا بنا کے رکھا ہوا ہے. جانوروں کے اسٹیج پر ہے بیچارے وہ انسان، پس گیا انسان. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کھڑا کیا تھا نا،
وہ 3 قوتوں نے جکڑا ہوا تھا جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، قارون، فرعون اور حامان، یہ 3 قوتیں تھیں وہ تولے. آج بھی یہی قوتیں ہیں اور یہ ہمیشہ سرکل میں رہتی ہیں. ایک دائرہ ہوتا ہے ان کا، اس میں سے نکلتے نہیں ہیں باہر، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ان کی مثال اللہ ہمارا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. دھتکارو تب بھی وہی حال اس کا، ڈال دو کوئی تب بھی یہی حال اس کا. اس کی راج ٹپکتے رہتے کتے کی. ایسی اللہ نے مثال دی، بالکل صحیح مثال ہے یہ خالق کائنات کا کلام، یہ حق کلام نزل بالحق. کہاں چلے گئے تو مومن؟ مومن کی شان تو قرآن کے ساتھ ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں ہے، شب شبا کے ساتھ نہیں ہے. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہوا ہے، جو تکذیب کرتے ہیں آپ میری آیات کی. یعنی آیات تو ہیں ہمارے پاس، اس پر عمل نہ کرنا تکذیب ہے. تکذیب آیات اس کو کہتے ہیں. ہم مانتے ہیں اس کو کہ آیات اللہ ہے، لیکن اس کا کہنا نہیں مانتے، یہ تکذیب ہے. یہ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں. فرمایا یہ اس قوم کی مثال ہے، یہ ہماری قوم کی مثال ہے بھائی. ذالکا، یہ مثال، مثل القوم، یہ اس قوم کی مثال دی جا رہی ہے، الذین کذبوا بآیاتنا. قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، کون سی آیت پر عمل کر رہے ہیں ہم؟ یہ تکذیب دین ہے، یہ تکذیب آیات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہونے کے باوجود کسی آیت پر عمل نہ کرنا، یہ تکذیب ہے. یہ جھوٹ ہے دعویٰ ہمارا کہ ہم جی بڑے قرآن والے ہیں. قرآن کی بات کرو تو پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جاتا ہے ان کو. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون. واہ واہ ماشاء اللہ، کمال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ کیا کیا چھپائے ہوئی ہیں آیات. فاقصص القصص، بتاؤ ان کو یہ آیات ہماری، سمجھاؤ اس کو، یہ بیان کرو ان کے سامنے. یہ قصائص نہیں، یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں، یہ کھول کھول کے بتانی آیات. فاقصص القصص، اس کو بتانا مقصود ہے، کھولنا مقصود ہے قرآن کو. دولت کے پجاریوں، تم نے پوری قوم کو غلام بنا دیا ہے. پوری قوم اس وقت بیچاری یتام اور غربا بن گئے، سارے مسکین بن گئے. لوٹ لوٹ کے مال تم نے کھا لیا ہے، حوث تمہاری حوث نے، اور پھر بھی حوث ختم نہیں ہو رہی. ایک بندہ ہوتا ہے پوری چینی پر قبضہ، آٹے پر قبضہ، زمینوں پر قبضہ، پوری کی پوری ملیں، پوری انڈسٹریز، تیل پر قبضہ، سونے چاندی کے ذخائر پر قبضہ. یہ چند ہیں دنیا کے اندر یہ حوث کے پجاری اوپر کے لیول کے اوپر، چند جنہوں نے اس پوری دنیا کے مال کو اکٹھا کر لیا ہے. ان کتوں نے، حوث کے پجاریوں نے، جن کے متعلق یہ کان اللہ تعالیٰ فرما دیا 1440 سال پہلے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. یہ مالک کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے یہ. اس قرآن کو کھولے تو اللہ فرما رہا ہے فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کھول کھول کے بتا دو، سمجھا دو یہ قصے، یہ باتیں، اس کے تدبر کرو، اس کے اوپر تفکر کرو، تاکہ وہ تفکر کریں، غور کریں یہ کیا کہہ رہا قرآن. لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو ان آیات کے اوپر. یہ تفکر کی باتیں ہیں. تم نے کیا حشر کر دیا ہے قوموں کا، اس قوم کا کیا حشر کر دیا. 22 کروڑ تھوڑے نہیں ہوتے، اور اتنے ہی ہندوستان میں مر رہے ہیں بیچارے. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بالی بارش نہیں ہے. کیا مسلمانی ہے، کیا منہ میں پانا ہمارا، کیا روزے، کیا عیدیں ہماری. مر گئے مسلمان، مر گیا. کون ہے ان کی فریاد سننے والا؟ اس لیے کہ قرآن چھوڑا، انہوں نے بھی چھوڑا وہ قرآن. وہ بھی اپنے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی اپنی پوتھیاں بنا کے، اپنے فرقہ بندیوں میں. مار تو پڑے گی ان کو ہی پڑے گی.
فرقوں کو تم نے پھیلایا ہوا ہے، آپ نے اپنے فرقوں میں پوری قوم کو جکڑ دیا ہے، مومن کو مومن بننے نہیں دیا۔ مسلمان نے مومن بننا تھا، فرقوں کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا ہمارا۔ کہاں تھا فرقہ بندی نہ کرنا؟ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کن کو کہا ہے؟ اس رسے کو مضبوطی سے تھامنا تھا اور فرقہ بندی نہیں کرنی تھی۔ ہم نے وہی کام کیا، جس سے منع کیا وہی کیا ہم نے۔ تو فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ کیا کریں؟ تفکر کریں۔ اللہ ہمارا سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ تعالیٰ افسوس کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کیا بری ہے وہ قوم جس نے آیات کی تکذیب کی ہوئی ہے۔ آیات ہمارے پاس ہیں لیکن ہم نے ان پر عمل چھوڑا ہوا ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ فرمایا کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون، اس طرح تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہوا ہے، ظلم کا بازار تم نے خود گرم کر رکھا ہے، تم ظلم کا خود شکار ہو چکے ہو۔ مومن بالقرآن سے میں کہہ رہا ہوں نکلیں باہر، اس قرآن کو پکڑیں، سمجھیں اس کو پھیلا دیں دنیا کے اوپر اور اپنے جسم کے اوپر بھی، اپنے معاملات کے اوپر بھی، اس کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کریں، اس کی باتوں کو سنیں، سمجھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تمہیں اپ گریڈ کر دے گا۔ تم کیا چھوڑے مفاد کے پیچھے پھرتے رہتے ہو؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی سرداری امامت تمہیں دینی ہے، اس نے تمہیں اعلان کرنا ہے، اعلان فی الارض تمہیں کرنا ہے اللہ نے، جیسے وہ مکہ والوں کیا تھا۔ چاند تھے وہ شروع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی یعنی امامت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، وہ اس قرآن کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اور کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی یونیورسٹیاں کالج نہیں تھے جیسے ہمارے پاس برمار کی ہوئی ہے۔ کیا نکل رہا ہے ان یونیورسٹیوں سے؟ کون سا کریکٹر پیدا کر رہی ہیں؟ کون سی کریکٹر بلڈنگ کر رہی ہیں؟ یہ مار دھاڑ کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں کہ کیسے مار دھاڑ کرنا ہے، اپنے جیسے انسانوں کا کیسے تم نے استحصال کرنا ہے، اور استحصالی قوتوں کو کیسے تمہیں فائدے پہنچانے ہیں، جا کے وہاں کیسے کیسے طریقے بتانے ہیں ان کو، اور آگے بڑھے وہ اور دور سمیٹے۔ یہی کرتے ہیں نا ہمارے بچے جو بڑے بڑے یونیورسٹی میں، دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں ہم، وہ یہی سکھانا انہوں نے بعد میں پڑھ لکھ کے بھی۔ وہ جو دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار ان کو یہی تو بتاتے ہیں راستے، یہ مشینوں کے کل پرزے بن جاتے ہیں ان کے، کہ ان کی دولت کو بڑھاوا کیسے دینا ہے۔ یہ انجینئر، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ ڈاکٹرز، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے جا کے پرزوں میں، ان کی مشینوں میں پرزے سیٹ ہو جاتے ہیں، یہ پھر دولت اور ان کے لیے اور بناتے ہیں، اور ان کو طریقے بتاتے ہیں۔ یہی کرتے ہیں نا ہم، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ چند چکے ہمیں دیتے ہیں، چند فیسلٹیز دیتے ہیں اپنے کاموں کو بہتر کرنے کے لیے، یہ گاڑی دے دی ہے، یہ لیپ ٹاپ دے دیا آپ کو، یہ فون دے دیا ہے، کرو اب ہمارے کام بیٹھ کے ادھر، اب تمہارے غلام بن گئے ہو۔ یہی ہے نا ہمیں اٹریکشن، اور کیا ہے؟ تو فرمایا تھا اے دنیا کے پجاریوں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تمہاری مثال کیا ہے؟ کتے، تم کتے اور ڈاگ ہو تم۔ وہ تو سارے ویسے ڈاگ انہوں نے اپنے ساتھ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ان کا یہ کلچر یہ ہے، کتوں کو ساتھ رکھتے ہیں وہ۔ آپ دیکھ لیں کتوں کو ساتھ سلاتے ہیں اپنے، وہ کتا پن تو ان کے زندگی میں چھایا ہوا ہے، یعنی اس کتے کو دے دے کے اور حبشی ہوتے جاتے ہیں، وہ اس کی حوث سے بھی یہ اپنے آپ کو انسپائر کرتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ ہے قرآن کریم، یہ ہے خالق کا کلام، اور یہ فیکٹ ہے، آج بھی یہ حقیقت، یہ بالکل صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہذا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو قرآن کریم کے یہ جو ہم نے شروع میں آج پڑھی تھی کہ علم، یعنی کب پسیجے گا تمہارا دل اے مومنو الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے اس ذکر کی طرف تمہاری توجہ کب آئے گی؟ کب تمہارے دل میں وہ چنگاری چمکے گی؟ تم تو چمٹے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے جو کلیے دے گے اس کے ساتھ ہی، یہی تو ان قوموں کا حال بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی کہتے تھے، تم نئے آ گئے ہو، ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی تھے۔
یہ بھی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ خالق کا کلام ہے، یہ تر و تازہ کلام ہے۔ جس طرح وہ پانی نازل کرتا ہے ان زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، یہ بھی انسانی دنیا کو، یہ انسانی جو ذہن ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اس کو سیراب کرنے کے لیے قرآن ہے، یہ بھی اوپر سے نازل ہوا ہے۔ یہ وحی الہی ہے، یہ آب حیات ہے، اس میں سے پانی پیو۔ ایٹرنل زندگی، یہاں کی بھی زندگی اور وہاں کی بھی فار ایور زندگی اس کے ذریعے ملنی ہے۔ تو لہذا میری یہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا بھی ہے آپ سب کے لیے، میری تمنا بھی ہے، چلے ہماری زندگی میں نہ صرف بعد میں صحیح لیکن جڑ جائیں، آپ لگ جائیں اس کے ساتھ۔ زندگی کتنی ہے کتنی اللہ کو پتہ ہے، اس نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے ہر ایک کا کہ کب تمہاری زندگی ختم ہونی ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہم لگ کے اس کے ساتھ جڑ کے زندگی ختم کر لیں ہم۔ یہ آپ کو وہاں بھی نجات دے گا، صرف قرآن سفارش کرے گا وہاں کہ یہ تھا میرا ساتھ، یہ تھا بندہ جو مجھے دن رات اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، میری کب باتوں پر عمل کرتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین رب رحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار عالم ہمیں اس قرآن کریم کی مولا سمجھ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم واقعتاً ہی بہت ہی پستی میں ہیں، مولا ہم اس پستی سے اوپر کر دے، اپ گریڈ کر دے مولا، ہمیں ہمارا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے اندر اس کی جستجو پیدا کر دے، اس کے قوانین پر، اس کی آیات پر عمل کرنے کی ہمارے اندر مولا کریمہ استعداد پیدا فرما، استقامت عطا فرما، ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس کے جو احکامات ہیں اس پر عمل پیدا ہونے کے مولا کریم ہمارے اندر وہ تڑپ پیدا کرنا۔ پروردگار عالم ہم نحیف کمزور ناتواں انسان، ہمارے غلطیوں کو، ہمارے معاملات میں مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے پریشانی میں مولا کریم آسانیاں پیدا فرما۔ اس ملک کے اندر مولا کریم ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنے پر لاگو کریں اور اس واسطے کے اندر اس کو لاگو کرنے والے بن جائیں۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو، اس قوم کے بچوں کو مولا کریم اس قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔